ڈفیکلٹی ہو گئی ہے سانس میں, یعنی کہ ان کو سانس میں پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے, تو اسی ٹائم پہ ہی ان کو کنسلٹ کر لینا چاہیے ڈاکٹر سے, دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ان کی سانس جو ہے وہ پرابلمیٹک کیوں ہو رہی ہے. اگر گھر میں آج کل کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا اویئرنیس بڑھ گئی ہے, وہ پلس آکسی میٹرز اور اس طرح کی چیزیں گھر میں ہیں, تو لوگ اپنی خود سے آکسیجن لیولز بھی گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں اگر ویلیو میں بتا بھی دوں تو آئی تھنک آلریڈی لوگوں کو پتہ بھی ہے, تو اس میں ایک نارمل ویلیو سے اگر کم آ رہی ہے, 95 کی نارمل ویلیو ہوتی ہے, اس سے کم آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ رش ٹو دا ہاسپٹل جانا چاہیے. 95 کی ایک فگر ہے آکسیجن لیول, اس کو سیچوریشن لیول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے اگر نیچے کی آ رہی ہے تو آپ کو ظاہر ہے ہاسپٹل جانا ہے, اور آپ کو کیونکہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ کووڈ-19 کا نا ٹریٹمنٹ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سانس کیسی آ رہی ہے. جو نارمل لوگ ہیں, مطلب جن کی سانس ٹھیک چل رہی ہے, ان کو اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے نہیں چاہیے ہوتا. لیکن جیسے ہی آپ کی سانس خراب ہو, تیز سے آئے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے پرابلم آ رہی ہے, ایون کہ چلنے پھرنے پہ بھی اگر آپ کی سانس خراب ہو رہی ہے تو آپ کو فوراً جو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا, آتی کب ہیں یہ سمٹمس؟ شروع کے 5 دن یوزلی سانس کے سمٹمس کم آتے ہیں, جن کو آنے ہوں ان کو 5 دن کے بعد آنا شروع ہوں گے سانس کے سمٹمس. اور پھر اگر تو نہیں آئے کسی کو تو بہت اچھے, جو کہ میجورٹی میں نہیں آتے ہیں, اور وہ ریکوری کی طرف چلے جاتے ہیں. جن میں آتے ہیں پھر وہ 5 to 6 days بعد آتے ہیں, اور وہ پھر 14 days تک ارلی, اس کو کہتے ہیں ارلی پلمنری فیز, یعنی کہ آپ کی سانس کی انوالومنٹ کی ارلی فیز ہوتا ہے, انیشیل کہہ لیں آپ, شروع کا فیز. پھر کچھ لوگ اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگوں میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں اس سے بھی آگے پروگریس کرتا ہے, اور ان کو ظاہر ہے پھر وہ جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے کہ ان کو ذرا سیویئر کیٹیگری میں ہم رکھتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ بھی زیادہ اس طرح سے دینا پڑتا ہے. جو پیشنٹ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں اس میں سے ڈیٹا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو 15 to 30% ایسے ہیں جو کہ پھر آگے بہت سیویئر النیس یا سیویئر لنگ کی ڈیزیز کی طرف پروگریس کرتے ہیں, جس کو ہم ARDS کہتے ہیں. پھر وہ جب لنگز بہت زیادہ انوالو ہے تو وہ وینٹیلیٹر کی بات ہوتا آتی ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں, ہائی آکسیجن ہے, ہائی فلو نیزل آکسیجن ہے, کچھ چھوٹی مشینز ہیں جو ہم لگاتے ہیں. پھر ایسے پیشنٹس میں اگر گھر پہ بھی کچھ پیشنٹس مینیج ہو رہے ہیں جن کو سانس میں ڈیفیکلٹی, گھر میں آکسیجن لگائی ہوئی انہوں نے, ان کے لیے ایک چیز جو ابھی پروون ہے جس کا رول ہے اس میں کووڈ میں, کہ پروننگ سے مراد ہے الٹا لیٹنا. تو الٹا اس میں یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس ایکسیس ٹو یوٹیوب ہے اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیسے لیٹتے ہیں, ورنہ سمپل جیسے اپنا منہ سائڈ پہ کر کے اور نیچے اپنی تکیوں کی سپورٹ رکھ کے, تاکہ تھوڑے سے آپ کمفرٹیبل ہو جائیں. تو اس میں الٹا لیٹنا ان لوگوں کے لیے جن کا سانس خراب ہے ریکمینڈیڈ ہے. اور اس میں کتنی دیر الٹا لیٹنا ہے یہ ہے کہ آپ نا پورے دن میں, ظاہر آپ پورا دن تو نہیں لیٹ سکتے, یا آپ کی ایک خاص ٹالریبلٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے, تو آدھے گھنٹے سے میکسیمم 2 گھنٹے ایک وقت میں آپ الٹا لیٹ سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, 2 گھنٹے لیٹ جائیں تو اس سے بھی اچھی بات ہے. اور سارا دن میں یہ ایک سائیکل ریپیٹ ہو, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ الٹا لیٹے ہیں, آدھا گھنٹہ لیٹ گئے یا گھنٹہ لیٹ گئے, اس کے بعد آپ اس کروٹ لیٹ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں سیدھا ہو کے, پھر دوسری کروٹ, یعنی کہ جیسے پیشنٹ گول گول نہیں گھوم رہا, سارا روٹیٹ ہونا ہے آپ کی بیسیکلی. اور جب میں نے کووڈ کا جب میں نے ایکسپیرینس کیا تو میں نے یہ دیکھا, اور یوٹیوب پہ جتنے میں نے سرچ کیا اس حوالے سے کہ آپ کو اگر مسئلہ ہو بھی رہا ہے سانس لینے میں کہ نہیں بھی ہو رہا, تو یہ جو پریکٹس ہے وہ آپ کو ڈیلی بیس پر اپنے کوارنٹین میں اور کووڈ-19 کی دوران یہ جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ کو ضرور کرنی چاہیے, تاکہ آپ اس انٹینسٹی سے یا اس ایکسٹریم سچویشن سے بچ سکیں. تو یہ ایسی کچھ پریکاشنز ہیں جو کہ کی جا سکتی, ایون دو کووڈ-19 افیکٹ کیا ہے آپ پہ یا نہیں کیا.